اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الف لام میم۔ اگر یہاں آپ ٹھہر گئے الف لام میم پر ٹھہر گئے تو اس کو آپ پڑھیں گے حمزہ وصلی ملا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اگر آپ اس کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھیں گے سو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہ آیت نمبر 3 ہو گئی۔ ایک آیت تو یہ ہے جو حروف مقطعات ہے، اور 2 آیتیں ہم نے اس کے علاوہ تلاوت کی، 2 اور 3، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہم پڑھیں گے احمد رضا کا، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ترجمہ آپ الفاظ کے ساتھ ہی اسی انداز سے پڑھیے۔ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، آپ خود، یعنی آپ زندہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں خود آپ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی اور نے زندہ نہیں رکھا ہے، خود آپ زندہ ہے اور اوروں کا بھی قائم رکھنے والا ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا یعنی سارے لوگوں کا جو قیام ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ اللہ تعالی جل وعلا کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب، علیکہ آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، نزلہ نازل کیا اس نے تم پر یہ ایک سچی کتاب، اتاری، بالحق کا ترجمہ ہے سچی کتاب، ٹھیک ہے، بالحق یعنی سچی کتاب، تو کتاب وہی ترجمہ ہے اس کا، اتاری، ٹھیک ہے، وہ نزلہ کا ترجمہ ہے اتاری، نازل کی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، مصدقل لما بین یدیہ، ٹھیک ہے، یدیہ جو سامنے ہے، جو موجود ہے، موجودہ کتابوں کی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، ٹھیک ہے، یعنی یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان سب کی یہ تصدیق کر رہی ہے، کہ ان کی تصدیق کس طرح کر رہی ہے کہ وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے سچی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو اللہ نے اپنے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ پچھلی بھی تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید پچھلے جو اللہ نبیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور قرآن کتاب کی صورت میں نازل فرمایا، ان کو بھی یہ اس کی صداقت کی بھی گواہی یہ کتاب دے رہی ہے۔ اور اس نے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری، قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں جو یہ پہلے کا ترجمہ ہے نا، یا تو یہ سیاق و سباق کی وجہ سے ہے، اور یا یہ کہ غلطی سے یہ پہلے آ گیا ہے، ورنہ ترجمہ یہ ہے کہ اس نے توریت اور انجیل اتاری، ٹھیک ہے، یہاں پر قبل کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک، کہ اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اتاری، یہاں ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے توریت اور انجیل اتاری یا اس نے توریت اور انجیل نازل فرمائی، ٹھیک۔ اب ایک چیز یہاں پر تھوڑا سا جان لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، تو ایک حدیث تو ہے یہ کہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ ان 2 آیتوں، ایک یہ کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک یہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا، اب یہ ہے سورہ آل عمران کا، یعنی یہ پہلے ہی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 آیتیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ امام ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے، تو وہ فرمایا کہ 3 صورتیں کون سی؟ ایک ہے سورۃ البقرہ، ایک ہے سورہ آل عمران جو ہمارے سامنے موجود ہے ابھی، اور ایک ہے سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے، اس میں ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ابن ماجہ میں
یہاں پر جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی جگہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم جو سورہ بقرہ ہی میں ہے آیت نمبر 163 پر، ٹھیک ہے، 163 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بابرکات یعنی اس کی صفات، اس کے نام ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی برکتیں اور عظمتیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبولیت کی شرف کو پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان کیا ہے احادیث میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، ایک تو یہاں پر ہم نے آیت الکرسی کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرے یہاں پر ہے اللہ لا الہ الا هو القیوم، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری جگہ کہاں پر ہے؟ تیسری جگہ سورہ طٰہٰ میں ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں کہاں پر ہے؟ سورہ طٰہٰ میں دیکھیے، یہ 16ویں پارے میں ہے، اور آیت نمبر ہے 111، ٹھیک ہے، 111، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ ہے یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور، یہ ترجمہ ہے احمد رضا کا، ٹھیک ہے۔ اور سب منہ، وجوہن، ٹھیک ہے، یہ وجوہن وجہن کی جمع ہے، یعنی سارے چہرے للحی القیوم، اور سب منہ جھک جائیں گے، یعنی سارے چہرے کیا ہوں گے؟ جھک جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جھکا لیں گے، کس کے سامنے؟ اس زندہ قائم رکھنے والے کی حضور میں، اس کی حضوری میں، تو اس کی یعنی بارگاہ عزت پناہ میں سب اپنے آپ کو جھکا لیں گے، ٹھیک ہے۔ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ ہے ترجمہ احمد رضا کا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور پھر دعا سے پہلے سے آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، یہ دعا مانگیں۔ دعا کرنے میں ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کریں، اور ایک کام اور بھی کریں دعا کرتے وقت کہ پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کریں، خوب اس کی تعریف کریں، خوب اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کریں، اور اپنی عاجزی کا جتنا اظہار کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ہم ہیں ہی عاجز، یہ کوئی یہ نہیں کہ اظہار ہے صرف، یہ حقیقت ہے، تو اس حقیقت کا اظہار کریں اللہ کے سامنے کہ مولا ہم عاجز ہیں اور آپ با اختیار ہیں، اور ہماری ضرورتیں ہیں اللہ آپ ہی پورا کرنے والے ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے اور نہ کوئی حاجت روا ہے، ہماری حاجتیں آپ سے ہی وابستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ حرام سے بچیں، اور اس کے علاوہ قطع رحمی کرنے سے بچیں، اور بہت کچھ ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے، یہاں پر اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس صورت کا پچھلی یعنی آیات سے، جو پچھلی صورت ہم نے ختم کی ہے، اس کا ربط کیا ہے، ٹھیک ہے، ربط آیات کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، ٹھیک ہے، آل عمران کا پہلا رکوع ہے، پہلی صورت یعنی پہلا رکوع کا یہ آیات ہے نا، تو پہلی صورت یعنی سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی، وہاں مانگی گئی تھی کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے، وہاں یہی دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا، جو صراط مستقیم کی طرف کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا، جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلہ کا ذکر بھی آیا۔ آخر میں اس سورہ کو فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے یعنی مقابلے میں جہاد کا بیان ہے، جو فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی تشریح اور تفصیل ہے۔ الف لام میم یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات قرآنیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں جو ہے مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی یعنی ایسی صفات ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود یعنی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر یہ تصور پایا جا سکے کہ یعنی اس کے سامنے عاجزی کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے۔ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یعنی تصور بھی کیا جا سکے کہ یہ معبود ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحی القیوم، اس سے کیا ہے، توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا یعنی منشا کیا ہے، یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو۔ اور لازمی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ واضح بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اس لیے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، خواہ وہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ہوں، یا وہ پانی ہو، یا وہ درخت ہوں، یا وہ فرشتے ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ جس کا بھی آپ ذکر کریں گے ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ لائق عبادت کون ہے؟ وہی ذات ہے، وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ موجود ہے اور ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل جلالہ کی شان اور اسی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور جس چیز پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جائز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ دعا ہو یا وہ جو ہم نیاز کرتے ہیں، نظر منت مانتے ہیں، وہ بھی کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ بھی عبادت ہے۔ نظر جو ہوتی ہے نا، اس کو ہم نظر کہتے ہیں، منت ماننا وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی کسی اور کے لیے آپ منت نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے وہ کسی بھی اللہ کے سوا کسی بھی غیر الہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اسی یعنی مضمون کے تحت ہم آپ کو ان کی تھوڑی سی تفسیر دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بریلوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا فرماتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس سورہ پاک کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا۔ لا الہ الا ہو دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، بغیر کے بجائے آپ یہ کہیں، اس کو اس طرح پڑھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بغیر میں ظاہر لوگ نہیں سمجھ پائے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے ان کے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور الحی القیوم اس کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ترجمہ، ان کا ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو الحی ہمیشہ سے زندہ ہو، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کسی کا الحی نام رکھ دیں تو وہ الحی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الحی آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، وہ جائز بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو عبد الحی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، جو القیوم ہو، یعنی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور اپنی نشو و نما یعنی جو افزائش ہوتی ہے اس کی محتاج ہو، ٹھیک ہے۔ یہ الحی کو انہوں نے تعریف بیان کی ہے کہ الحی وہ ہے کہ جو باقی چیزیں جو ہے ہر چیز اپنے وجود، بقا اور اپنے نشو و نما میں اس کی محتاج ہو۔ جیسے ہم ہیں، ہم بڑے ہوئے تو کس طرح ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس نے ہمیں بڑا کیا۔ ہمارا گوشت کہاں سے آیا، ہڈی کہاں سے آئی، کیسے ایک بچہ ہمارے سامنے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح سے وہ روزانہ وہ تھوڑا بڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹھہر جاتا ہے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ رکھ دیتا کہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا کوئی، تو یہ بھی ایک مشکل بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک لمیٹیشن رکھی ہے کہ 16 سال 15 سال 18 سال تک۔ تو یہ سب کس کے محتاج ہیں؟ اسی الحی کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صفات یہ خود دیکھیے مان رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرے کوئی کچھ بھی لیکن لکھا ہوا ہے، چلیں ادھورا ہی صحیح لیکن لکھی ہوئی یہ بات دیکھ لیجئے۔ اور یہ صفات اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں،
بات آ گئی نا سامنے کہ صفات کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس لیے صرف وہی معبود ہے، ٹھیک ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، تو ان مختصر الفاظ سے ان کی تردید کر دی گئی، ٹھیک ہے، ان کی باتوں کو رد کر دیا گیا۔ تردید کا کیا مطلب؟ ان کی باتوں کو رد کر دیا گیا، کنڈیم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ جب وہی معبود ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، تو ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام تو شخصیت نہیں ہے نا، نبی ہیں، اولوالعزم نبی ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے متعلق یہاں یہ بات لکھی جا رہی ہے نا کہ یہ صفات نہیں پائی جاتی، کس میں؟ عیسیٰ علیہ السلام میں، ٹھیک ہے، تو ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دیکھیے آپ، یہ بریلوی ہیں لیکن یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کی تردید کے ساتھ تمام مشرک قوموں کے عقیدے کا بطلان بھی ہو گیا۔ جتنی بھی مشرک قومیں، سب کے عقیدے کا کیا ہوا؟ بطلان بھی ہو گیا، کہہ رہے سب کو یعنی باطل قرار دے دیا گیا، فضول قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، بے مقصد قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، بطلان بھی ہو گیا۔ جو کسی مخلوق کو الہ بنائے ہوئے ہیں، کسی کو بھی جنہوں نے مخلوق کو کسی بھی صورت میں جنہوں نے اس کو الہ بنایا ہوا ہے، وہ سورج ہو یا چاند ہو یا نبی ہو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی مخلوق میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، تو یہاں پہ انہوں نے بیان کر دی یہ بات، یہاں آن ریکارڈ یہ بات لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہاں سے خود اپنا یعنی وہ کر سکتے ہیں محاسبہ، کہ دیکھیے کہ جب یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں مانی جا سکتی تو پھر کسی بھی نبی علیہ السلام کے لیے بھی نہیں مانی جا سکتی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نہیں اختیار کی جا سکتی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھیں کہ آپ سے مانگا جا سکتا ہے، آپ سے لیا جا سکتا ہے، آپ سے دعا کی جا سکتی ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا آپ سے بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یہ خود انہوں نے لکھا ہے، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، یہ ضیاء القرآن ہے، آپ اس کو پہلی جلد ہے، آپ اس کو نکال کے آپ اس میں دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا، پھر سورہ رعد میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی موجود ہیں، کرنے والا کوئی کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ ہے دکھانا کہ آپ دیکھیں لکھا ہوا یہ موجود ہے۔ تو بس اب آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو معبود بنایا جا سکے، اس کی عبادت کی جا سکے کسی بھی انداز سے، اور اللہ تعالیٰ وہ زندہ اور جاوید ہے، سب چیزوں کو سنبھالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید یہ تصدیق کرتا ہے تمام آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور بعد میں تو آنے ہی نہیں ہے، تو بعد کی کیا تصدیق ہوگی۔ اور اسی طرح بھیجا تھا اللہ نے توریت اور انجیل کو اس سے قبل، ٹھیک ہے، لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اسی طرح اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آ گیا، کیونکہ ہدایت کا قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کے جو توحید پر دلالت کرتی ہیں، ان کے لیے سزا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے، اور بدلہ لینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ سو اللہ تعالیٰ کا علم نہایت کامل ہے، وہ ایسی ذات پاک ہے کہ ہماری صورتوں کو، ہماری شکل کو بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اب اس کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے اس کی بات کیا ہے، یعنی دوسری آیت یہ ہے کہ جو نقلی دلیل توحید کی یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جب کہ وہ مختلف ملکوں کے رہنے والے باشندے ہوں اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں،
تو یہ دیکھیے کہ جب وہ مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ، اور ایک ہی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک نے دوسرے کو پہنچا دیا، تو اس لیے سب سنی سنائی بات کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو بھی تشریف لاتا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدے کے پابند ہوتے ہیں، تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور ان کے بعد ان کی اولادوں میں مسلسل اس بات کا یعنی یہ چرچا اور چلتے رہنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد زمانہ دراز گزر جانے کے باوجود اولاد آدم علیہ السلام کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں اور اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ان کے زمانہ دراز گزر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام ملک عراق اور شام میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹھیک وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلے کے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ دنیا میں آتے ہیں اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید وہی بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور وہی دعوت دیتے ہیں۔ پھر ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں، اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہی دعوت لے کر آپ تشریف لاتے ہیں۔ اب سوچئے، تصور کیجئے، تو اب اگر یہ بات آپ غور کریں، جس کا ایک ذہن خالی و ذہن ہو، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں فتنہ اور فتور فساد نہ ہو، تو اس کو توحید کی دعوت سے بغض اور بیر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، دشمنی بھی نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ اس کے لیے اس کو تسلیم کرنے میں، قبول کرنے میں کیا چیز اس کو رکاوٹ بنتی ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو جو شخص بھی فطرت سلیم پر ہوگا وہ آرام سے لمحوں میں مان لے گا، اس کو بالکل بھی تردد نہیں ہوگا، دیر نہیں لگے گی، اپنے مالک کو پہچاننے میں بالکل بھی دیر نہیں کرے گا، اور آمنا صدقنا کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا۔ نزلہ کا معنی ہے آہستہ آہستہ یا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بالحق سے اس کا سچا اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا مراد ہے، بالحق یہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد مصدقا لما بین یدیہ، اس کی بات کرتے ہیں۔ اس کے یعنی پہلی جو کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں تو اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا۔ ایک خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تصدیق یہ قرآن فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اس کی متعلق ہم بات یعنی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب تم یا ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں جن کی تصدیق ہو رہی ہے، تو تصدیق کرنے والی کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو بھی مانو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اچھا، وانزل التوراۃ والانجیل، یہ ہے جو اللہ نے فرمایا۔ تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ تو اس وقت یہ دونوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، نہ اس وقت تھی، اس وقت بھی تحریف کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی اور اس وقت بھی، ٹھیک ہے۔ تورات شریف جو ہے وہ بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق جو ہے طور پر درج ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے بہت یعنی کہنے چاہیے کہ حد تک اس کو بدل بھی ڈالا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے تشریحات ملا کر خلط و ملط کر دیا ہے۔ یہ کتابیں پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھیں، مگر جب ان کے اندر باطل شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید
نازل فرمائی، اتاری، اور اسی لحاظ سے اس کا نام الفرقان رکھا۔ تو اب اسے سچا مانے بغیر ہدایت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اس میں نازل شدہ آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ پر یہ کچھ مشکل نہیں، وہ سب پر غالب ہے، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اللہ زبردست ہے، اور وہ بہت عالی جاہ عظیم الشان بادشاہ ہے۔ ان دو آیتوں کے متعلق حدیث شریف کی روایات میں ہے کہ بعض نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ توحید کے ثبوت میں یہی دو دلیلیں پیش فرمائیں، جن سے کیا ہوا کہ نصارہ لاجواب ہو گئے۔ اب ہم آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ذرا سا انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر اتنی کثیر تعداد میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، جن کا قرآن میں احادیث میں ذکر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ بہت سوں کا ذکر اللہ نے نہیں بھی کیا، ٹھیک ہے، تو انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں، اتنی بڑی تعداد، تو سوچئے کہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ معتبر لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ایسی ہستیاں ہیں، اتنی عظیم الشان ہستیاں ہیں، اور پوری کی پوری جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب انبیاء علیہ السلام کی ذاتی خصوصیات اور ان کے صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار پر نظر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا، ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ یقین نہ کرے کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دارین یعنی دنیا اور آخرت، ان کی دعوت فلاح کس بات پر یعنی مشتمل ہے؟ دنیا کی بھی فلاح اور آخرت کی بھی فلاح، اس کے علاوہ ان کی دعوت نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی ذات پر غور کریں اور اپنے پیدا کرنے والے پر غور کریں کہ اس نے کیسے کیسے بنایا، اور پھر ایمان لانے میں دیر نہ کریں، یقین کرنے میں دیر نہ کریں، آنکھیں بند نہ کریں۔ اگر آنکھیں بند کیا چوزوں کی طرح تو بلی لے جائے گی، اس لیے ہمیں چاہیے اس سے پہلے آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں، اور اپنے آپ کو آخرت کی رسوائی سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو جو ہے سو ہے، گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت کی رسوائی سے بچائیں۔ قرآن آیا ایسی آن بان شان کے ساتھ آیا جیسی اس کی شان تھی، ایسے دلائل و براہین سے مزین ہو کر آیا جن کو عقل سلیم ماننے کے لیے مجبور تھی اور مجبور ہے عقل سلیم، لیکن جس کے پاس عقل سلیم نہ ہو تو بس پھر اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین اور ایمان کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، کھوٹ کو دور کر دے، عمل کو خالص کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔